یہ بات ہے لئن شکرتم لا ازیدنکم، اور زیادہ دے دے. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کھانا کھاوے آخر تے کیا جا الحمدللہ، مطلب کی ہے مولا تیرا دیتا ہوا ہے، میرا کوئی کمال اس وچ نہیں ہے، یہ تیرا فضل و کرم ہے تو رزق دے دیتا، شکر کرتا ہے. حدیث پاک کی ہے جدو شکر دے لفظ بولتا ہے اللہ پچھلے دے سارے گناہ معاف کر دیتا. روٹی پہلے اللہ نے دیتی ہے، صرف ایک لفظ آکے اس مولا شکر ہے تو دیتا. اور شکر دے نال اگلا انعام ہو رہا ہے کہ نال گناہ بھی معاف ہو. دوسری روایت ہے بندہ کپڑے پہنتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے تو دعا ہے نا الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی ما تجملو بہی فی حیاتی. یا اللہ تیرا شکر ہے ننگا بدن ہاں تو کپڑے دے دیتے. یہ جدو شکر کرتا ہے کپڑے پہن کے اللہ پاک پچھلے گناہ معاف کر دے. پہلے تو اس نے انعام کیتا کہ کپڑے دے دیتے، اور اگے سے کپڑے منگے نہیں، صرف شکر کیتا ہے کہ یا اللہ تیری مہربانی تو دے دی. اس مہربانی آکھن تے اللہ پاک دی پھر اور مہربانی ہو رہی کہ پچھلے گناہ معاف ہو. اچھا اگر ہر نعمت انسان شکر کرتا جائے تو پھر کی پوزیشن ہوئے گی؟ انعام بڑھتے جان گے، بڑھتے جان گے، بڑھتے ہی جان گے. نہ دین والا تھک سکتا ہے، منگن والے دی کمی ہے، وہ کتنا شکر کرتا ہے، دین والے دی کوئی کمی نہیں ہے. سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کر اللہ کی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، اپنے دامن پھیلا لے اور اللہ کو منگے، اللہ سب دی جھولیاں بھر دے دے، اللہ کے خزانے ذرا بھی کمی نہیں آئے گی. جتنی کمی نہیں آئے گی تو پھر منگنا بھی چاہیے ہے. اور نعمتیں کتنی دیتیاں گئیاں نے تو ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، جتنیاں گنتا جائے نعمتیں ہی نعمتیں ہون گیاں. خوبصورت طریقہ کار ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا ہے کہ میرے امتی شکر گزار ہو جائیں. لیکن بات میں اس لیے کر رہا ہوں، قرآن آکھ رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ نے فرمایا میرے بندے جو تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں. رب کو معلوم ہے، اس لیے بات پہلے بیان قرآن کر دیتی کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ نہ بندے جو تھوڑے بندے شکر کرنے والے. اور چیک کرنا ہوئے، میں کئی دفعہ دیکھیا ایک بندہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، کسی بندے نے کیا یار مسجد ہے یہ پنکھا لگوانا ہے تو ہی لگوا دے. اس سے لے یار حالات نہیں ٹھیک، فوراً نہ شکری کر دی، چپ کر دینا اور بات آ فوراً آتا ہے جی میں اللہ نے اتنی توفیق ہی نہیں دیتی میں یہ کام کرا. نہ شکری ہوگی یا نہ ہوئی. کوئی آ کے سوالی منگتا ہے میں غریب ہاں میرے حالات نہیں ٹھیک، میں نے یار ایک من دانے کا لے دے، لکھاں روپے ہونے دے باوجود آتا ہے یار آج کل معاملات تھوڑے سے مشکل ہیں. یہ کی کر رہا ہے؟ اللہ دا دیتا ہے سارا کچھ اور نہ شکری کر رہا ہے، پھر معاملات کی ہون گے. یہ حدیث پاک ہے کہ آخری بات کبھی بھی نہیں بھولنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سنائیاں باتاں امت میں احساس پیدا ہو جائے. میں مفہوم مختصر کر کے بیان کرنا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندے سے، ایک اندھا ہا، ایک گنجا ہا، تو تیسرا آدمی جو ہا وہ پیر کوئی نہ لولا لگڑا ہا. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا، فرشتیاں انسانی شکل بھیج دیتا کہ اس بندے نال بات کرو. فرشتہ آگے انسانی شکل دے اندر آگے پوچھا ہاں بھائی، اندھے نو آکھیا تینوں کی چیز چاہیے؟ اس نے کیا ایک تو اکھی مل جان اور دوسرا مینوں نہ کافی ساری بکریاں مل جانگیاں تو پھر کیا بات. فرشتے نے دعا کی تھی یا اللہ اکھی بھی دے دے انہوں بکریاں بھی دے دے. اللہ رب العزت نے اکھی ٹھیک کر دیتیاں، نال بکریاں دے دیتیاں، اور بکریاں بڑھدیاں جنگل بہت ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہو گئی. دوسرا ہے اور لولا لنگنا ہے، اس نے آخیا ہاں بھی تینوں کی چاہیے. اس نے کہ جی ایک تو میری لتاں ٹھیک ہو جان،
اور دوسرا مینو یہ ہوئے کہ گائیں ہوئے نا کافی ساری وہ مل جان، دعا ہو گئی، گائیں اللہ نے دے دی، وہ بڑھ دیا بہت زیادہ ہو گئی۔ تیسرے بیلی کول گئے، ہاں میں تینوں کی چاہیے؟ اس نے کہ یار گنجا ہاں اچھا نہیں لگتا، اللہ رب العزت وال دے دے، اٹھ بھی کدی میرے کو ہوں دے۔ وہ دعا ہو گئی، اللہ نے گنجا پن ختم کر دیتا، اونٹ بھی دے دیتے۔ یہ تھوڑی ترتیب ہے، شاید میرے کو غلطی ہو سکتی ہے، مفہوم میں ان طرح ہوئے گا۔ تو تینوں بڑے خوشحال ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے نے فرمایا جاؤ ہوں چیک کرو۔ چیکنگ کا طریقہ کیا، ایک بیلی کو لا گیا، مثلا بکریاں والے کو لایا، فرشتہ انسانی شکل ہے، ہاں بھائی کی حال نے، ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش سے؟ انہیں کہ ہاں جی۔ لیکن یار میرا خیال ہے تو وہ بندہ ہے نا جس اکھی کوئی نہ ہوندیاں، اس نے کہا نہیں میں تو بچپن چی ٹھیک ہوں، میری تک کی خراب ہو ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہا نہیں یار میرا خیال ہے بکریاں تیرے کو کوئی نہ ہوندیاں، اللہ پاک نے پا دے چاہے تو مال دی تو سکر نہیں، ابا جی کو ہوندیاں، دادے کو ہاں، اسی مطلب یہ معاملہ جو ہے پچھو لائی اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ بکریاں ساری نعمت آ رہی ہیں، میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں میں انا ہاں کہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو یہ نہیں جی میں پھر پہلے ہیں اللہ کرے انہیں ہو جائیں، نال بنائی ختم ہو گئی، بکریاں مار گئی ساری۔ دوسرے صاحب کو گیا پھر اس طرح کہ یار جڑیاں گائیں شائیں ہیں پہلے تو کوئی نہ ہوندیاں تواڈے کول، ہو سکے نہیں ابا جی کول بھی دادا جی کول بھی ہاں، یہ پیچھوں آ رہی ہیں نا بڑیاں ساڈے کول ہاں، شروع تو ایسا مسئلہ ہے۔ میں کہا تیری یہ ٹنگا کوئی نہ سکے نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہاں۔ وہ کافی انہوں سمجھانا رہا بھی اللہ نے تمہیں این دیتا، اس نے کہا نہیں شروع تو ہی ہاں۔ پھر اس نے کہا اچھا اگر شروع تو ہاں اللہ کرے جی میں تو پہلے آئے نا انہیں ہو جانے، وہ انہیں ہی ہو گیا، گائیں بھی کوئی نہ نہیں۔ تیسرے کو گیا کہ بھائی میرا اندازہ ہے تیرے پہلے وال کوئی نہ ہوندے، اس کہ ہاں کوئی نہ ہوندے، اللہ نے مہربانی کی تھی وال دے دیتے، اللہ نے کرم کیتا میرے کو دے کانا بھی کوئی نہ، اللہ نے اٹھ دے دیتے۔ اچھا اچھا اچھا، اس کہ اللہ کرے اور تین اللہ سے اللہ دے، اس نے اللہ کی نعمت من لیا کہ ہاں پہلے کوئی نہ اللہ نے ہون دے دیتی ہے۔ سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھا کہ دسنا ہاں جو لوگ جس نے نعمت ملی زیادہ نہیں ملی پھر کی ہوا ضائع ہوگی، اور جس نے ملی اور اس نے کیا ہاں اللہ نے دیتی ہے پھر کی ہوا اللہ نے اور زیادہ دے دیتی۔